أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر بنی اسرائیل پر جو اللہ رب العزت کے احسانات ہوئے ان احسانات کو یاد دلایا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا احسانات، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ میرا عہد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور تمہارے ساتھ جو میں نے عہد کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں میں جنت میں داخل کروں۔ یہ اللہ نے عہد کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرا کرو۔ یعنی اس رکوع کے اندر شروع میں دعوت دی، اپنے اپنے احسانات کو یاد دلا کر، پھر دعوت دی عقائد کو درست کرنے کی، عقائد کو درست کرنے کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی سچ میں ایسے طریقے سے جھوٹ ملانا کہ مخاطب وہ شک میں پڑ جائے، کیا ہے یہ سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ حق بات ہے کہ ناحق بات ہے۔ اس طرح نہ کرو۔ ہاں، کہ جس طرح ان کی عادت یہ تھی، جس طرح اس سے پچھلے آیت کے اندر فرمایا نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ یعنی مقصود کیا تھا کہ جو احکامات ہیں تورات کے اندر، جو احکامات ہیں ان احکامات کو چند پیسوں کی خاطر وہ احکامات کو نہ بیچو۔ مراد یہ ہے کہ غلط مسئلے نہ بتاؤ۔ ہاں، یہاں پر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ۔ ہاں، یعنی حق بات میں ناحق بات کو ایسے طریقے سے ملانا کہ مخاطب وہ شک میں پڑ جائے کہ یہ حق ہے کہ ناحق ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ شک میں پڑ جائے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ ہاں، یعنی ان کو پتہ تھا تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر موجود، اسی طرح آپ قرآن کے بارے میں واضح طور پر موجود، تورات کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تورات کے اندر موجود تھا، یہ ساری باتیں ساری موجود تھیں، لیکن تکتم الحق کا اللہ نے اس لیے فرمایا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی وہ حق کو چھپاتے تھے۔ مقصود ان کا مقصود یہ تھا کہ اگر ہم حق بات بتا دیں گے تو لوگ تو ایمان لے آئیں گے۔ ہاں، یعنی یہ یہود جو ہیں یہ تو ایمان لے آئیں گے۔ ان کے جو علماء تھے وہ یہ اس وجہ سے وہ حق بات کو چھپاتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ہماری آمدنی بند ہو جائے گی۔ ہاں، ہماری آمدنی بند ہو جائے گی، کوئی ہمیں پیسے نہیں دے گا، ہماری آمدنی بند ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ حق بات کو چھپاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ وہ ایک ان کا یہود کا ایک عالم تھا، اس عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی ایک مسئلہ چل رہا تھا، اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عالم کو بلایا اور ان کو کہا کہ تورات کے اندر کیا اس طرح، یعنی وہ زنا کے بارے میں ایک حکم تھا کہ رجم کیا جائے گا، جو زانی ہوگا جس نے زنا کیا اس کو رجم کیا جائے گا۔ تورات میں انہوں نے وہ تورات بھی اپنے ساتھ لے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تورات کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے؟ تو جب انہوں نے وہ جو عالم تھا اس نے تورات کھولی، اور تورات کے اندر جس جگہ پر حکم لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، اور اس سے پیچھے بھی پڑھ لیا جہاں پر جس آیت کے اندر حکم تھا تو وہ رجم کے بارے میں، اس سے پچھلی آیت بھی پڑھ لی، اس سے اگلی آیت پڑھ لی، اور جہاں پر رجم کا حکم تھا اس حکم والی جگہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو ان کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس جگہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی بارے میں پوچھا، ہاں کیا اس میں واضح طور پر یہ حکم موجود نہیں ہے؟ تو نے کہا ہاں واضح طور پر حکم تو موجود ہے، لیکن وہ کس وجہ سے وہ حکم وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے
کہ جو زنا کرنے والا تھا وہ ان کا سردار تھا، یا سردار کا بیٹا تھا جو زنا کرنے والا تھا. تو اس وجہ سے تو اللہ نے یہی فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. تو یہ حق کو چھپاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر تورات کے اندر موجود، لیکن پھر بھی یہ حق بات کو چھپاتے تھے کہ اگر ہم حق بات کو ظاہر کر دیں گے، ہاں اگر ہم حق بات کو ظاہر کر دیں گے تو لوگ یہ مان لے آئیں گے، ہماری آمدنی بند ہو جائے گی. تو اسی لیے اس چیز سے منع فرمایا. اب آج کی جو اس کے بعد جو آیات ہیں، پیچھے تو عقائد کی درست کرنے کی دعوت دی گی کہ اپنے عقائد کو درست کرو. اب اس کے بعد جو آیات ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ اپنے اعمال کو بھی درست کرو، اپنے اعمال کو بھی. اب ایمان لانا اگر تمہاری مشکل ہے تو اس کے لیے اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا، تو وہ حب جاہ اور حب مال ہوتی ہے. یعنی جائیداد کی محبت، جگہ کی محبت اور مال کی محبت. اس مال کی محبت یا جگہ کی محبت کی وجہ سے ایمان لانا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے اعمال کی طرف متوجہ کیا، تاکہ اعمال پر بندہ آ جائے گا تو حب جاہ اور حب مال اس کے اندر کمی آ جائے گی. وہ جب گھٹ جائے گا، حب جاہ اور حب مال جب گھٹ جائے گا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا. تو اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا. اب یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. صحیح طریقے سے نماز کو قائم کرنا، صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنا. نماز کے اندر جو واجبات ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا. نماز کا قائم کرنا یہ ہے، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا، صحیح طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا. ہاں نماز کو قائم کرنا، نماز کے وقت کی پابندی کرنا، اس کے اندر فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا، نماز کا قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ دو. یعنی بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. اب جب بدنی عبادت ہوگی، مالی عبادت ہوگی، اس سے حب مال، یعنی حب مال کے اندر کمی آ جائے گی. ہاں حب مال گھٹ جائے گا. مال کی محبت، جب زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو مال کی محبت اس سے گھٹے گی. ہاں اور جب نماز صحیح طریقے سے، نماز کے اندر کیا ہے جی؟ یہ بھی صبر ہے. صبر ہے، صبر کے ذریعے حب جاہ جو ہے، حب جاہ ہوگی، حب مال ہوگی، اس کے اندر کمی آتی ہے صبر کے ذریعے. اب نماز کے اندر صبر کس طرح ہے؟ جائز چیزوں سے صبر ہے. جیسے مثال کے نماز کے علاوہ بندہ کھانا پینا بھی کرتا ہے، چلنا پھرنا بھی کرتا ہے، باتیں کرنا کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نماز کے علاوہ کرتا ہے، لیکن نماز کے اندر ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے. یہ تو جائز چیز ہے، جائز چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو اس پر یہ صبر ہے. صبر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں. پہلے صبر جو ہے، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. اور دوسری چیز جو ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر کرنا. تو گناہ کو دل کر رہا ہے لیکن گناہ نہیں کیا، صبر کیا. اور صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، کوئی پریشانی ہو، کوئی حال آ گیا، اس پر صبر کر دیا، اس کو صبر، یہ بھی صبر ہے. 3 قسمیں ذکر کی ہیں. صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سخت سردی ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. اب اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم کیا ہے؟ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، لیکن یہاں پر سخت سردی بھی ہے، تو اللہ کی اطاعت پر صبر کر لیا، یعنی صبح کی نماز کے لیے اٹھ گئے. سخت گرمی کا روزہ ہے، اب اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن گرمی بھی ہے. اب یہاں پر اللہ کے حکم کو پورا کیا، اپنے نفس کی اس خواہش کو ترک کیا، اس کے اوپر زور لگایا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا، یہ صبر علی الطاعہ ہے. اور صبر علی المعصیہ، معصیہ سے یعنی مراد گناہ ہے، گناہ کو دل کر رہا ہے لیکن گناہ نہیں کیا، تو اس کو بھی کہتے ہیں صبر. اور تیسرا قسم جو ہے وہ صبر علی المصیبہ، مصیبت پر کوئی حال آ گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، اس پر صبر کرنا. اور دوسری چیز جو ذکر کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دو، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دو. اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب دیکھیں پیچھے نماز کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا الگ ذکر کیا. اس کے اندر علماء نے ایک بات یہ ذکر کی کہ یہود کی نماز کے اندر
رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہاں سے یہاں پر رکوع کا الگ ذکر کیا۔ اور دوسری بات جو یہاں پر تاکید کے طور پر ذکر کی کہ جمعات کی نماز کی پابندی کرو، جمعات کی نماز کی، جمعات کی نماز ضروری، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اکیلے کی نماز، وہ اکیلے کی نماز سے جماعت کی نماز جو ہے وہ 25 درجہ یا 27 درجہ بڑھ جاتا ہے جماعت کی نماز کا۔ اکیلے نماز میں ایک بندہ ایک اکیلے نماز پڑھا، اور جماعت کی نماز، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس میں فرشتوں کی آمین بھی شریک ہو جاتی ہے۔ جب امام صاحب کہتے ہیں نا کہ ولدالدین، تو اس کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا، اور جماعت کے اندر کسی ایک بندے کی نماز قبول ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت سب کی نماز کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کتابوں کے اندر آتا ہے اگر کسی ایک بندے کی بھی نماز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہونے کے لائق ہو، لیکن پڑھی تو جماعت کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت اس جماعت کی برکت سے ان سب کی نماز کو قبول کر دے۔ اسی لیے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اعمال کی طرف دعوت دی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور صحیح طریقے سے قرآن کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔